السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ہوں محبوب عالم قاسمی اور ایک مرتبہ پھر سے میں آپ لوگوں کا ناظم اکیڈمی 01 پر خوش آمدید اور سواگت کرتا ہوں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم کلاس 12 یعنی 12ویں کلاس کے جو بچے ہیں اس کے لیے ان کی جو کتاب ہے کہکشاں حصہ دوم، اس کا چیپٹر نمبر 15 اور 16 یہ 2 چیپٹر لے کر کے آیا ہوں۔ اس سے پہلے آپ نے 14 چیپٹروں کو مکمل کر لیا۔ آج کے اس چیپٹر میں ہم چونکہ حصہ شاعری سے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، یہ پہلے بتایا گیا، اور حصہ شاعری سے آج جو چیپٹر نمبر 15 میں ہوگا متشاعر۔ متشاعر یعنی بناوٹی شاعر جس کو کہا جاتا ہے، یعنی شاعر تو نہیں رہتا ہے لیکن کیا ہے اس کے اس پورے جو نظم ہے اس کے اندر جو ہے ان شاعروں کے حالات کو بیان کیا گیا ہے کہ جو شاعر تو نہیں رہتا لیکن وہ دوسروں کا شعر لے کر کے خرید کر کے یا پھر اس سے چرا کر کے جس طریقے سے جو ہو وہ شعر کہتا ہے نا۔ اور موجودہ زمانے میں بتاتے ہیں کہ ایسے حالات ہے کہ کچھ ایسے بناوٹی اشعار ہیں، بناوٹی شاعر ہے کہ جو زیادہ مشہور ہو جاتے ہیں لیکن جو اصل شاعر ہے وہ جو ہے مشہور نہیں ہو پاتے، وہ کیا ہے مشہور نہیں ہو پاتے ہیں۔ تو اس لیے آج ہم اس کے چیپٹر کے اندر چیپٹر نمبر 15 میں اس کو پڑھیں گے، اور اس کے بعد چیپٹر نمبر 16 کے اندر ہوگا ایک نظم ہے جو یوجینیو منتالے کا ہے اور جس کا ترجمہ کیا ہے زاہد زیدی نے، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو آئیے ہم اس کلاس کو شروع کرتے ہیں اس شعر کے ساتھ کہ کام ایسا کرو کہ پہچان بن جائے، کام ایسا کرو کہ پہچان بن جائے، ہر قدم ایسا چلو کہ نشان بن جائے، کام ایسا کرو کہ پہچان بن جائے، ہر قدم ایسا چلو کہ نشان بن جائے، یہاں زندگی تو سبھی کاٹ لیتے ہیں، یہاں زندگی تو سبھی کاٹ لیتے ہیں، لیکن زندگی ایسی جیو کے نام ہو جائے۔ تو آئیے ہم اپنی کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ یہاں دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ ہم آ چکے ہیں، اور یہاں پہ جو اس کا جو پہلا یہ نظم ہے آج جو پڑھیں گے ہم، اس نظم کے اندر پہلا ہے متشاعر۔ متشاعر یہ نظم کا نام کیا ہے؟ متشاعر۔ آپ کی کتاب میں ہوگی، آپ کتاب میں اندر دیکھیں گے تو کیا ہے متشاعر نظم آپ کو نظر آئے گا، اور جس کے لیکھک ہیں ندا فاضلی۔ چونکہ اس کے اندر لیکھک کے بارے میں باضابطہ طور پہ نہیں دیا، اس کے حالات وغیرہ کے بارے میں، اس لیے جو ہے اس کو نہیں لکھا گیا ہے۔ تو آئیے اس نظم کو آپ اگر پڑھیں گے تو کیا ہے پڑھ سکتے ہیں۔ کتاب کے اندر ہم دیکھتے ہیں لمبا نظم ہے 2 پنے کا، آپ اس کو پڑھ لیجئے گا۔ اس کے اندر کیا کیا چیزیں بیان کیا گیا ہے اس کے ہم پہلے پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں۔ سوال ہے مختصر ترین سوالات، ہے نا، مختصر ترین سوالات و جوابات۔ مختصر ترین سوالات میں سے آپ کا پہلا ہے کہ متشاعر کے لفظی معنی کیا ہے؟ تو متشاعر کے لفظی معنی ہے بناوٹی شاعر، یعنی جو شاعر نہیں تھا لیکن اپنے آپ کو شاعر کہلاتا ہے، بناوٹی شاعر اسی کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 2 پہ ہے نرالا اثر متشاعر کی کس چیز میں ہے؟ تو کہہ رہے جواب ہے نرالا اثر متشاعر کی بٹر یعنی مکھن۔ اس میں جو ہے ایک لفظ آیا ہے جو شاعر جو ہے بٹر کا ذکر کرتا ہے، تو بٹر کے معنی مکھن آتا ہے، مکھن آتا ہے، مکھن نہیں مکھن، بٹر یعنی مکھن۔ سوال نمبر 3 ہے متشاعر بھلے ہی شعر نہ کہتا ہو لیکن وہ کس بات پر مطمئن ہے؟ سوال نمبر 3 پر متشاعر بھلے ہی شعر نہ کہتا ہو لیکن وہ کس بات پر مطمئن ہے؟ تو جواب ہے شہرت اور نام و نمود پر مطمئن ہے۔ یعنی اس کا جو ہے نا کچھ شاعر ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کے شاعر یا بناوٹی شاعر پیش کرتے ہیں لے کر کے اور وہ خود مشہور ہو جاتے ہیں، تو وہی کہہ رہا ہے کہ مشہور نام و نمود مطلب دکھاوا، اور شہرت مانے مشہور ہونا، تو اس پہ مطمئن ہے۔ کس کام سے متشاعر کبھی نہیں تھکتا؟ جی حضوری سے نہیں تھکتا، یعنی کسی کی تعریف میں، کسی کے آؤ بھگت میں، یعنی چاپلوسی سمجھیے اس کو کہتا ہے جی حضوری، اس میں جو ہے نا وہ کرتے ہوئے کیا ہے نہیں تھکتا ہے وہ جو متشاعر رہتا ہے، جو بناوٹی شاعر رہتا ہے۔ سوال نمبر 5 کہ اور جو اصل میں واقعی میں شاعر ہوں گے وہ کسی کے دباؤ میں نہیں آئیں گے۔ سوال نمبر 5 دھنباد اور جھڑیا کس بنیاد پر متشاعر جاتا رہتا ہے نا، یعنی یہ جگہ کا نام ہے، وہ جگہ کے بارے میں جو ہے یہ آپ کے جو نظم ہے اس نظم کے اندر آیا ہے، کبھی دھنباد کبھی جھڑیا جاتا ہوں، اور بھی جگہ کا نام سب آیا ہے اس میں، پونا دلی ہے، پونا اونا کا نام آیا ہے، ملک کا بھی نام آیا ہے۔ تو جواب ہے چاپلوسی کی بنیاد پر۔ کس کی بنیاد پر؟ چاپلوسی کی بنیاد پر۔ سوال نمبر 6 متشاعر کا یار کون ہے؟ یعنی یار دوست ساتھی تضمین لکھنے والا، ہے نا، یہ شعر سے متعلق ہوتا ہے، صنعتی تضمین کلام وغیرہ، ہے نا۔ تو سوال نمبر 7 ہے متشاعر کی نظر میں غمخوار کون ہے؟ جواب ہے جو پیروڈیاں
دے وہی کیا ہے غمخوار ہے، یعنی متشاعر کی نظر میں۔ سوال نمبر 8 ہے متشاعر کا سردار کون ہے؟ جواب ہے کہ جو دیوان دے دے وہ متشاعر کا سردار ہے۔ دیوان وہی شعر کی ایک قسم یہ ہوتا ہے، شعری مصرع وغیرہ، اسی کو دیوان کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 9 ہے متشاعر کا بس چلے تو وہ کون سا کام کرنا چاہتا ہے؟ متشاعر کا بس چلے تو وہ اکبر کے دیوان پر قبضہ جما لے، یعنی اکبر الہ آبادی جس شاعر کا سنے ہیں اس کے دیوان بہت ہے جو انہوں نے لکھا ہے، جو شعر کی ایک قسمیں ہوتی ہے دیوان، تو وہ کیا ہے اس کے اوپر قبضہ جما لے اور اسی کو پڑھتا رہے اپنے طرف منسوب کر کے۔ متشاعر کن لوگوں سے دگنا کماتا ہے؟ تو کیا متشاعر افسر سے دگنا کماتا ہے، یعنی بڑے بڑے لوگ جو کیا ہے بڑے بڑے پد پہ بڑے بڑے عہدے پہ رہتے ہیں وہ اتنا نہیں کماتا جتنا کہ ایک بناوٹی شاعر جو ہے شعر کہہ کر کے جو ہے پیسہ کماتا ہے، دولت کماتا ہے نا۔ تو یہ تھے مختصر ترین سوالات جس کو آپ کو حل کرنا ہے، آپ کو جواب دینا ہے اس طریقے سے، یہ آبجیکٹو میں بھی آ جائے گا۔ جی ہاں، متشاعر کے لفظی معنی کیا ہے؟ بناوٹی شاعر۔ 4 آپشن دیں گے تو آپ ایک پہ ٹک ڈالا۔ اصل متشاعر کی کس چیز میں ہے؟ تو کیا ہے متشاعر کی بٹر میں یعنی مکھن میں اتنا بھی آ سکتا ہے۔ اور متشاعر بھلے ہی شعر نہ کہتا ہو لیکن وہ کس بات پر مطمئن ہے؟ شہرت اور نام و نمود پر۔ کس کام سے متشاعر کبھی نہیں تھکتا؟ جی حضوری سے، ہے نا۔ دھنباد اور جھجھا کس بنیاد پر متشاعر جاتا ہے؟ چاپلوسی کی بنیاد پر۔ تو اس میں آپشن آئے گا تو آپ اس پہ ٹک لگا دیجیے، اس کو آپ اچھی طریقے سے حل کر لیجیے، دیکھ لیجیے گا، ہے نا۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، آگے ہے مختصر سوالات و جوابات۔ مختصر سوالات و جوابات۔ سوال متشاعر اردو کا جنازہ کس طرح سے نکالے گا؟ سوال نمبر 1 پہ ہے متشاعر اردو کا جنازہ کس طریقے سے نکالے گا؟ آپ کی کتاب میں ہوگا، آپ کتاب کو دیکھیں گے تو بجائے گا متشاعر اردو کا جنازہ کس طرح سے نکالے گا، تو یہاں پہ لکھا ہے متشاعر جو ہے اردو کا جنازہ اس طرح سے نکالے گا کہ وہ خود تو شاعر ہے نہیں، خود تو کیا ہے شاعر نہیں، بلکہ دوسروں کا شعر چرا کر کے یا خرید کر کے مان لیجیے مول لے کر کے وہ کیا ہے شعر پڑھتا ہے، شاعر بننا پڑتا ہے، بنتا پھرتا ہے، وہ اپنے آپ کو شاعر کہلاتا ہے، اور گرگٹ کی طرح جو ہے اپنی رنگ بدلتا ہے، چال بدلتا ہے نا، کہتا ہے ہمیشہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا ہے۔ ایسے لوگ ادب کے لیے باعث ننگ ہوتے ہیں، ہے نا، یعنی ادب اردو ادب کو جو ہے وہ کیا ہے یہ سمجھیے ننگا کرنے والے، یہ ہے نا کہ وہ اس کا جنازہ نکالنے والے ہوتے ہیں نا، کہ جو توڑ مڑوڑ کے جس طریقے سے ہو، کہاں کلام کون سا آئے گا کیا آئے گا، اور جو ہے نا وہ جانتے نہیں ہیں اور ویسے شاعر بننے پڑتے ہیں، تو وہ اپنی اس جہالت سے اردو کا جنازہ نکالے گا، وہ اپنی اس جہالت سے اردو کا جنازہ نکالے گا۔ اس طرح متشاعر اردو کا جنازہ کس طرح سے نکالے گا؟ کس طرح سے نکالے گا کہ وہ شاعر تو ہے نہیں، بس 2-4 لفظوں میں ہے مختصر میں جواب کہ شاعر تو ہے وہ نہیں، دوسروں کا شاعر لے کر کے چرا کر کے پڑھتا ہے یا خرید کر کے پڑھتا ہے وہ، اور اپنے آپ کو شاعر بننا کرتا ہے اور دوسروں کے پاس جا کر کے وہ واہی اس کا لوٹتا ہے نا، اور کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو بڑا شاعر کہلاتا ہے۔ اور تو اس وجہ سے جو ہے ایسے لوگ کیا ہوتے ہیں وہ ادب کے اردو ادب کے یعنی شعر جو ہے اس کے لیے کیا ہے تو باعث ننگ ہوتے ہیں، لہٰذا اس طریقے سے وہ کیا ہے اردو کا جنازہ نکالے گا۔ سوال نمبر 2 ہے ممولے نے شاہین کا چولا بدل لیا، اس سے شاعر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یعنی آپ کے جو ہے نا کتاب میں آئے گا، کتاب میں ہے یعنی شعر جو ہے آپ اس کے اندر ہے ایک لفظ کیا ہے ممولے نے کیا کیا؟ ممولے نے شاہین کا چولا بدل لیا، اس سے شاعر کیا کہنا چاہتا ہے؟ اس سے شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ متشاعر نے شاعر کا چولا بدل لیا ہے، مطلب یہ ہے کہ ممولے کو متشاعر سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی کسی ادبی محفل میں متشاعر نے کسی سے کلام خرید کر ارباب ذوق سے، یعنی جو سننے والے ہوتے ہیں وہاں پہ جو شاعر سے انسیت اور محبت رکھتے ہیں ان سے ہے نا وہ واہی تو لوٹ لیا اور اصل شاعر بن گیا، کیا ہے اصل شاعر بن گیا۔ تو یہ کہنا چاہتے ہیں وہ، ہے نا، کہ وہ اصل شاعر تو ہے نہیں بلکہ شاعر کا اس کے اوپر چولا ہے، جیسے کھڑا اور کھوٹا کو پرکھنا ہے، مطلب اصلی شاعر تو اصلی ہوتے ہیں اور جو نقلی ہوتے ہیں وہ کھوٹا ہوتے ہیں نا، ہے نا، اس کے اندر شاعریت کا کوئی ہے نہیں لیکن وہ کیا ہے شاعر بنتا پھرتا ہے۔ تو یہ کہنا چاہتے ہیں اپنی واہواہی اپنی جو ہے نام۔ سوال نمبر 3 ہے اس نظم میں جن شہروں اور ملکوں کے نام آئے ہیں انہیں ترتیب وار لکھیے، ہے نا، اور ملکوں کی راجدھانی بھی لکھیے، یعنی شہروں کے نام آئے نا، اس میں ایک دھنباد آیا ہے، کتاب کے اندر آپ دیکھیے گا تو اس کتاب کے اندر جو ہے نا بہت دھنباد بھی آیا، جیسے پیچھے بھی آیا جھڑیا آیا، پٹنہ بھی آیا، اس کے بعد کیا دلی آیا، پونا آیا، ہے نا، پونا بھی آیا ہے، ہاں پونا بھی دیا تو پونا بھی آیا، اور کیا ہے پیرس اور لندن یہ بھی آیا ہے اس شہر کے اندر۔
समझे कि नहीं। हाँ, मुकद्दर में उनके शिकागो न लंदन। तो शिकागो तो ये देश हो गया, मुल्क हो गया, मुल्कों के नाम में है कि मुल्कों के नाम यहाँ कनाडा है, दोहा, दोहा, दोहा ये क्या है, कतर की राजधानी पड़ता है। ये दोहा क्या है, कतर की राजधानी है। इसमें कहा गया क्या क्या कि राजधानियां भी लिखी है, तो ये दोहा जो है ये कतर की राजधानी है, शिकागो कनाडा का, समझे। ऐसे धनबाद, झरिया, पटना, दिल्ली, दिल्ली जो है किसकी राजधानी है, अपने हिंदुस्तान की राजधानी है। पेरिस और लंदन, ये क्या है कि कहाँ की राजधानी, इंग्लैंड की है ना, लंदन, पेरिस और लंदन। तो ये शायर के अंदर जो है ना, ये आप किताब है, आप किताब के अंदर देख सकते हैं, आपकी किताब में है ना, ये सारी चीजों का नाम आया है। शायर जो शेर पढ़ता है तो है ना, टाइम रहता है ना, तो शेर शेर देखिए मुतशायर है। अगर शेर कहता नहीं मैं तो क्या है, मैं पढ़ देता हूँ एक बार। अगर शेर कहता नहीं मैं तो क्या है, मेरे नाम नामी का शोहरा बड़ा है, यानी बहुत मशहूर है। इनायत है लोगों की जूदो आता है, ये उर्दू का सदका है, फजल खुदा है। नहीं तेल गरचे चराग सुखन में, बुलावा है फिर भी हर एक अंजुमन में, सुनाने गजल शहर दर शहर जाऊं, करूँ बन के बिल्ली मियाऊं मियाऊं, जहां जाऊं लोगों को मक्खन लगाऊं, किसी को खिलाऊं किसी को पिलाऊं, रवा चापलूसी का मुझसे है दरिया, उसी बल पे जाता हूँ धनबाद झड़िया। है ना, धनबाद और झड़िया का नाम देखिए आगे आपको इसमें। असर कुछ निराला है मेरे बटर में, तो बटर जो आया था पीछे है ना, बटर मतलब मक्खन, यही मुझको रखता है शहरी सफर में, कभी इस नगर में कभी उस नगर में, कनाडा में पेरिस में दोहा कतर में। कनाडा में आया, पेरिस का नाम भी आया, दोहा और कतर, है ना। कभी तो ये कनाडा का ये राजधानी हो ना शिकागो, और दोहा कतर की राजधानी होती है ना। कभी जी हुजूरी से थकता नहीं हूँ, गरज की डगर से भागता नहीं हूँ, किसी दर पे दिन रात धूनी रुमाई, किसी दर पे दी है शिकम की दुआई, कहीं तुम हिलाती कहीं तुम दुबाई दबाई, कहीं सब है गैरत को बनकर कसाई, किया सब है गैरत को बनकर कसाई, सुखनवर नहीं हूँ सुखनवर बना हूँ, जहान अदब का सिकंदर बना हूँ, जो तजमीन लिख दे वो है यार मेरा, जो पेरेड जाते यानी जो दूसरा कोई मजमून हमको बना उना करके दे, है ना, शेर वगैरह बना करके दे, वो मेरा दोस्त है, उसको दोस्त मानता है वो। जो पेरोड यादें यही वो गमखार मेरा, नवाजे जो नज्मों से मुअम्मार मेरा, जो दीवान दे दे वो सरदार मेरा, चले बस तो वाही की पूंजी उड़ा लूं, है ना, वाही भी एक नाम होता है जिसकी पूंजी के बारे में कहता है। मैं दीवान अकबर पे कब्जा जमा लूं, कहता है अकबर का नाम आया था इससे पहले। दीवान अकबर किसके दीवान पर कब्जा जमाना चाहता है, यहाँ पर कि वो अकबर के दीवान पर कब्जा जमाना चाहता है। न था शायरी का कभी मुझको यारा, जहालत ने लेकिन बहुत जोर मारा, जमाने ने देखा है ये भी नजारा, फिजाओं में उड़ता है पिचका गुब्बारा, है ना, मिली है मुझे दौलते बेजमीरी, फकीरी में करने लगा हूँ अमीरी, गली दर गली खाक यूं फांकता हूँ। शेर पढ़ने का जो असल ये है ना, ये तरीका होता है, इसके अंदाज में पढ़िए आप। उर्दू की तरफ बहुत आदमी पढ़ेगा, गली दर गली खाक यूं फांकता हूँ के हर रोज, इस तरह नहीं पढ़ा जाता जैसे पढ़ता हूँ वैसे, कि मिसरा को आप एक बार में मुकम्मल कीजिए कि गली दर गली खाक यूं फांकता हूँ कि हर रोज 70 कुएं झांकता हूँ, मैं क्या हूँ ये अच्छी तरह आंकता हूँ, बड़ा तो नहीं हूँ मगर हाँकता हूँ, गलत फहमियों का अजब रंग घोला, ममूले ने बदला है शाहीन का चोला। यह आया ना, ममूले, ममूले ने बदला है शाहीन का चोला, यहाँ आप देखें यही वाला आ जाएगा कि हो पटना की दिल्ली, दक्कन हो के पूना, न जाऊं अगर मैं तो जलसा है सुना, है ना, जो अफसर है उनसे कमाता हूँ दूना, हमेशा लगाता हूँ उर्दू को चुना, यानी उर्दू को ही चुना क्योंकि शायर तो है नहीं, उसे पीसता हूँ उसे कूटता हूँ, लुटेरा हूँ उर्दू को मैं लूटता हूँ। यानी बहुत अच्छे अंदाज में निदा फाजली ने इस शेर के अंदर जो है ना वो समझिए, जो लोग अपने आप को शायर करना चाहते उसकी कुटाई की है ना, और उसकी असली हकीकत को जो है ना जाहिर किया। जो शायर है असली वो घिसते हैं चंदन, यानी असली शायर वो किसी काम के नहीं है मुकद्दर में उनके शिकागो न लंदन कहीं नहीं, अगरचे है नकली मेरे फन का जोबन, इसी से हुआ गल्फ में नाम रोशन। गल्फ अरब कंट्री को कहा जाता है ना, गल्फ में नाम रोशन हुआ इसका। खुशामद की मैं दाल था गल गया हूँ, कि सिक्का हूँ खोटा मगर चल गया हूँ। देखिए क्या, जो गिरगिट का होता है वो रंग हूं मैं, न हो लाज जिसमें वही अंग हूं मैं, यानी लाज शर्म भी नहीं आता ऐसे शायर को। यह सच है कि हारी हुई जंग हूं मैं, अदब के लिए बाइस नंग हूं मैं, लगा है जराफत का चेहरा पे गाजा, निकालूंगा उर्दू का मैं ही जनाजा। बहुत अच्छा शेर है ये, मुतशायर के बारे में इन्होंने कहा है। चलिए हम आगे पढ़ते हैं, आपको सुना दिया सवाल, चूंकि शेर शायरी से मैं ज्यादा ये थोड़ा ये रहता है ना, इसलिए मैं सुना देता हूँ। सवाल नंबर 4 पे है, मुतशायर खुद को खोटा सिक्का क्यों कह रहा है।
شعر پڑھیے گا نا تو آپ کو پتہ چلا کیوں کہہ رہا ہے، اس لیے کہ سب کا جواب ملا جلا کے ایک ہی آئے گا، اس لیے کہ متشاعر کے معنی آتے ہیں کہ بناوٹی شاعر، کھوٹا سکہ اس لیے ہے کہ اگر اس سے برجستہ پوچھ دیا جائے، یعنی پوچھ جائے کہ ایک شعر سنا دو جو آپ نے بنایا ہوا ہے نا، یا آپ ہی بنا کر کے، تو جو شاعر رہتا ہے وہ حقیقت میں آپ کو جو ہے نا تھوڑا سا وقفہ لے لے گا، تھوڑی دیر بعد میں ترنت آپ کو شعر بنا کر کے دے دے گا، ہے نا، 5-10 منٹ کے وقت میں۔ لیکن جو کیا ہے، جو شاعر نہیں رہتا نا، اور بلکہ جو زیادہ ہی مہارت رہتا نا، تو وہ تو بات بھی آپ سے کریں گے تو شعری ہی انداز میں، شعری کلام میں ہی جو ہے نا بات کرتے ہیں، تو وہ تو شاعر ہے نہیں، تو وہ کہتا ہے کہ اب میں ادھر ادھر سے تو شعر کسی طرح کر لیتا ہوں، اگر ہم سے کوئی کہہ دے اگر کہ آپ اپنا شعر سناؤ یا ترنت بنا کر کے، تو کیا ہے میں نہیں کہہ پاؤں گا، ہے نا۔ تو یہ اس لیے کہہ رہا ہوں خود کو کھوٹا سکہ اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ چولا پہنے ہوا ہے نا، یہ اصلی نہیں ہے۔ متشاعر خود کو کھوٹا سکہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ وہ اصل شاعر تو ہے نہیں، یہ تو دوسروں کا شعر خرید کر یا چرا کر پڑھتے ہیں اور ادبی حلقوں سے واہ ہی لوٹ کر لیتے ہیں، ہے نا، اور اپنے آپ کو شاعر کہلاتے ہیں۔ لیکن اگر اس سے برجستہ یعنی بالکل ترنت کہہ دیا جائے کہ آپ شعر بنا کر کے سنائیے، کہنے کے لیے کہہ دیا جائے تو اس کی ساری قلی کیا ہے، کھل جائے گی، اس لیے وہ اپنے آپ کو کھوٹا سکہ کہتا ہے۔ سوال ہم کیا ذبح غیرت کو بن کر قصائی اور ملی ہے مجھے دولت بے ضمیری کا مطلب بیان کیجئے۔ کیا ذبح غیرت کو، اس میں پڑھا تھا نا کہ کیا ذبح غیرت کو بن کر قصائی، ہاں اس میں پڑھ کر کے میں آپ کو سنایا، تو اس میں ایک کہہ رہا ہے کہ اس کا جواب مطلب ہے کہ کیا ذبح غیرت کو بن کر، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر غیرت رہے گی تو متشاعر شاعر نہیں بن پائے گا، ہے نا۔ جو شاعر کو، جس متشاعر یعنی بناوٹی شاعر کو غیرت نہیں رہتی ہے، وہی شاعر اپنے آپ کو بننا پھرتا ہے۔ کچھ آدمی ہوتے ہیں نا کہ جسے غیرت نہیں، آپ کتنا بھی کچھ کر لو، اس کو ڈانٹ دو، پیٹ دو، سب کے سامنے میں ذلیل کرو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اس لیے شاعر نے غیرت کو اس طرح ذبح کر ڈالا کہ پھر دوبارہ اس کا احساس ہی نہ ہو۔ ملی ہے مجھے دولت بے ضمیری کا مطلب یہ ہے کہ اگر غیرت اور ضمیر انسان کے دل میں نہ ہو تو دنیا میں کچھ بھی کر سکتا ہے، صحیح بات ہے۔ تو بے ضمیری دولت کی ایک قسم ہے اور اسی بنیاد پر لوگ متشاعر بنتے پھرتے ہیں اور بن جاتے ہیں۔ سوال نمبر 6 کہ ادب کے لیے خود کو باعث ننگ متشاعر کیوں کہہ رہا ہے، بتائیے۔ جواب ہے ادب کے لیے خود کو باعث ننگ متشاعر اس لیے کہہ رہا ہے کہ دوسروں کا کلام چرا چرا کر کے شاعر تو بن گیا، لیکن کبھی بھی اس کا ضمیر زندہ ہو جاتا ہے، کبھی کبھی اس کا ضمیر زندہ بھی ہو جاتا ہے کہ یار میں تو یہ کام غلط کر رہا ہوں، اپنے آپ کو شاعر بنتا پھرتا ہوں، پتہ نہیں لوگ کیا سمجھیں گے، ہے نا، اور اسے اپنے کمائیگی کا احساس ہونے لگتا ہے، اسی وجہ سے متشاعر اپنے آپ کو باعث ننگ سمجھتا ہے۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اچھا، تو یہ نظم یہاں پہ جو متشاعر تھا اس کو ہم پورا کر لیے، اور پورا کیا کیے کہ مطلب اس کے جو مختصر ترین سوالات تھا اس کو آپ نے حل کیا۔ آپ اپنی کتابوں کے اندر دیکھیے گا، جو تفصیلی گفتگو ہوگی اس کو تو آپ چھوڑ دیجئے، بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو جو ہے نا حل کرنے کے کتابوں کے اندر، وہ آپ کتاب سے کیا ہے حل کر سکتے ہیں ملا کر کے۔ اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو اس کو صحیح طریقے سے آپ کیا ہے حل کر لیں گے، کہاں پہ کیا چیزیں ملانی ہے۔ آگے ہم اگلا جو نظم ہے جو میں نے بتایا آپ کو، ہم نہیں جانتے، نظم ہم نہیں جانتے، اطالوی زبان کا، یہ اصل میں اطالوی زبان میں یہ نظم تھا، اور اس کا ترجمہ کیا ہے زاہدہ زیدی نے۔ کس نے کیا ہے؟ زاہدہ زیدی، یہ بھی شاعرہ تھی اور بہت مشہور، اور انہوں نے بہت سارے اشعار بھی کہے ہیں نا۔ تو انہوں نے کیا ہے اس یوجینو منتالے جو تھی نا، اس کا جو نظم تھا اطالوی زبان میں، تو اس اطالوی زبان کا جو ہے نا انہوں نے اردو میں کیا ہے ترجمہ کیا، نظم ہم نہیں جانتے۔ یوجینو منتالے کے بارے میں تھوڑے سا ہے، مختصر سا اس کو پڑھ لیتے ہیں، باقی آپ کتاب پڑھیں۔ یوجینو منتالے سن 1896 میں پیدا ہوئے۔ موسیقی اور ادب، موسیقی تو آپ کو بتایا ہوگا کہ موسیقی کے معنی آتے ہیں گانا بجانا، ادب کی تعلیم حاصل کی، اور کیا کہتے ہیں حاصل تو کی، لیکن کہہ رہے ہیں 1917 پہلے جنگ عظیم کے دوران جبری ملٹری سروس کے سبب تعلیم ادھورا اسے چھوڑنا پڑا، یعنی مکمل نہ ہو سکا اس کی تعلیم۔ اس کے بعد 1936 سے لے کر 39 تک وہ فلورینس ایک جگہ ہے وہاں چلی گئی اور وہاں رہنے لگی، سمجھے کہ نہیں، وہی اس سے جو ہے نا متاثر ہوئی تھی تو وہاں بھاگ گئی فلورینس میں، ہے نا، اور وہاں رہنے لگی۔ پہلا شعری مجموعہ جو ہے ان کا 19 سال کی عمر میں، محض 19 سال کی عمر میں کیا ہے 1915 میں شائع ہوا، اور 1967 میں وہ کیمبرج یونیورسٹی نے ڈیلیٹ کے ڈگری سے انہیں کیا ہے نوازا، اور 1975 میں انہیں کیا ہے نا کیا انہیں نوبل انعام سے بھی نوازا گیا۔ وہ 20ویں صدی کے مشہور اطالوی شاعر تھے۔ تو اطالوی زبان کی وہ شاعرہ تھی جنہوں نے کیا ہے ہم نہیں جانتے نظم
یہ تو ترجمہ ہے جس نے زاہدہ زیدی نے کیا، لیکن یہ نظم کس میں تھا؟ عطا زمانی۔ تو بہت اچھا اور بہت عمدہ نظم ہے کہ دو حصے میں ہے نظم ہے۔ شاعر جو ہے نا ایک بار اپنے جو کیا کہتے ہیں ہم نہیں جانتے، یعنی یہ ایک ہی لفظ ہے، مطلب ہم نہیں جانتے، یہ دنیا کے بارے میں، حقیقت کے بارے میں بتایا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں۔ کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دنیا کوئی چیز نہیں ہے، کیا ہے یہ وہ ساری چیزیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے نا۔ اور دوسرے حصے میں پھر وہ اپنے آپ کو احساس دلاتا ہے اور اسے امید کی کرن لگتی ہے کہ نہیں، دنیا کے اندر کچھ چیز کے لیے ہمیں جینا چاہیے، سیکھنا چاہیے، ہے نا، کرنا چاہیے۔ وہ ساری چیزیں نظم کے اندر بتائی گئی ہے۔ نظم کے اندر کیا کیا چیزیں ہم دیکھتے ہیں مختصر ترین سوالات کے جوابات میں۔ سوال نمبر 1 ہے یوجینو مونتالے کس صدی کے شاعر ہیں؟ تو وہ 20ویں صدی کے شاعر ہیں، جیسا کہ آپ کو بتا دیا گیا۔ آپ جو اس میں دیکھیں یوجینو مونتالے 20ویں صدی کے شاعر ہیں۔ سوال نمبر 2 ان کا پہلا شعری مجموعہ کب شائع ہوا؟ آپ کو بتایا 1915 میں شائع ہوا تھا۔ شامل نصاب نظم، سوال نمبر 3 پر شامل نصاب نظم ہم نہیں جانتے کا ترجمہ کس زبان سے کیا گیا؟ اطالوی زبان سے۔ کیا ہے؟ اطالوی زبان سے کیا گیا، اطالوی زبان سے۔ نظم ہم نہیں جانتے کا اردو ترجمہ کس نے کیا؟ زاہدہ زیدی نے کیا۔ یہ سب آسانی، یہ ساری چیزیں آپ کو آ گئی۔ سوال نمبر 5 جن سے تراشا گیا قصہ زندگی کا بدن، کا یہ مصرع نظم ہم نہیں جانتے سے ماخوذ ہے؟ ہاں یہ مصرع ہم نہیں جانتے اس کا، کیونکہ ہم نہیں جانتے کا ہی بیان ہے، لہذا اسی سے کیا ہے؟ ماخوذ ہوگا۔ سوال نمبر 6 یہ نظم کس حیت میں لکھی گئی ہے؟ جواب ہے یہ نظم آزاد حیت میں ہے۔ اس کا ہے نا کوئی حیت نہیں، کوئی اس کا رعایت کیا جائے اس کے اندر قافیے کی، ہے نا، یہ آزاد ہے، آزاد نظم ہوتا ہے نا، آزاد۔ اس نظم میں کس کے آہنگ اور خاموش سرگم کو شاعر اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے؟ تو کیا سمندر کے آہنگ اور خاموش سرگرمی کو اپنے ساتھ شاعر لے جانا چاہتا ہے۔ سوال نمبر 8 مونتالے اس نظم میں کس کی گونج نہا خانہ دل میں باقی رہنے کی بات کرتا ہے؟ یعنی دل کے اندرونی حصے میں، نہا خانہ دل میں، یعنی دل کی گہرائیوں میں، سمجھیے کس کو مانا چاہتے ہیں؟ تو مونتالے اس نظم میں کس کی گونج کو نہا خانہ میں باقی رہنے کی بات کرتا ہے؟ کس کے، ہے نا، زندگی کے سفر میں، ہے نا، بات کیا ہے وہ کرتے ہیں نہا خانہ میں، دل کے نہا خانہ میں جو ہے نا وہ یوجینیو مونتالے جو ہے وہ بات کرتا ہے۔ تو یہ سوال نمبر 8 جو تھا آپ کا جو ہے، ہاں سوال نمبر 8 مونتالے اس نظم میں کس کی گونج نہا خانہ دل میں باقی رہنے کی بات کہتا ہے؟ تو یہ ہم مختصر ترین سوالات و جوابات ہیں، اس کا جو ہے نا ہم نے یہ 8 سوالات تھے، کل 8 سوالات تھے، اور 8 سوال کو ہم نے حل کر دیا ہے کہ یوجینیو مونتالے جو ہے کیسے شاعر تھے اور کیا تھے۔ اور اس کے بعد آپ جو ہے نظم کے اندر پڑھیں گے، وہ نظم ہے اس کے جو لکھی ہوئی، وہ اس کے اندر رعایت نہیں کیا گیا ہے۔ اس نظم کے اندر دیکھیے کہ نظم ہے، اس کا نظم ہے نا، نظم ہم نہیں جانتے ہیں کہ کل کیسی ہوگی مسرت سے پر، ہے نا، یا کہ غم کے دھندلکوں میں لپٹی ہوئی ہم نہیں جانتے، یعنی یہ اس کا رعایت نہیں کیا گیا ہے، اس کے اندر کسی چیز کی جو ہے نا رعایت نہیں کیا۔ آزاد نظم آپ کو جانتے ہیں، نظم کا جو ہے نا، نظم جو ہے آزاد نظم جو ہوتا ہے اس کے اندر کسی چیز کی رعایت نہیں کی جاتی ہے، اس کے اندر کسی چیز کی رعایت نہیں کی جاتی ہے کہ کیسا کیا ہوگا، ہے نا، بلکہ اس کے ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو کل ملا کر کے ہم یہاں پر 8 سوال ہو گئے۔ اس کو آبجیکٹو کے طور پہ بھی، مختصر ترین سوال ہے نا، آبجیکٹو کے طور پہ اس سوال کو حل کر سکتا ہے، جیسے ٹک لگانے والا ہوتا ہے مسئلہ، یہ ساری چیزیں۔ سمندر کے آہنگ اور خاموشی کے سرگرمیاں، سمندر کے آہنگ اور خاموش سرگرمی کس کی گونج؟ اچھا اس نظم میں جو ہے مونتالے اس نظم میں کس کی گونج نہا خانہ دل میں باقی رہنے کی بات کرتا ہے؟ مونتالے اس نظم میں کس کی، یعنی کس کی، یہاں پہ سمندر کی ہوگا نا، سمندر کی گونج کو نہا خانہ میں، اوپر آیا تھا نا سمندر کی سرگرمیاں، وہی سمندر کی گونج کو نہا خانہ دل میں باقی رہنے کی بات۔ اچھا آگے ہے مختصر سوالات و جوابات۔ اچھا مختصر ترین سوالات ہو گئے، مختصر سوالات و جوابات ہوتے ہیں۔ ہم نہیں جانتے، سوال کیا ہے؟ ہم نہیں جانتے میں شاعر نے اپنی زندگی کو ناقابل ترسیل حکایت کیوں کیا ہے؟ شاعر نے اس نظم میں زندگی کو ناقابل ترسیل حکایت، ہے نا، اس لیے کہا ہے کہ شاعر اس نظم کے پہلے حصے میں تنہائی محسوس کرتا ہے اور اپنے غیر یقینی مستقبل سے مایوس نظر آتا ہے نا، کہ یعنی مستقبل، ظاہر سی بات ہے کوئی حضرات جو ہے یقینی طور پہ اپنے مستقبل کے بارے میں نہیں کر سکتا ہے، نہیں بتا سکتا ہے، تو غیر یقینی ہے نا، کوئی غیر یقینی چیز ہے تو اس کے بارے میں وہ کیا ہمیشہ پریشان میں رہتا ہے، اسی فکر میں جو ہے نا وہ ڈوبا رہتا ہے، کہ اسی فکر کے عالم میں مستقل کے اندر اندیشے سے گھبرا کر وہ کیا اٹھتا ہے، ہم نہیں جانتے، ہے نا، ہم نہیں جانتے، ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا مستقبل کیا ہوگا۔ کبھی کبھی ایسی چیز ہوتا ہے نا کہ آدمی کچھ بولتا ہے
اور اس کی بولی ایسی لگتی ہے کہ وہ بہت زیادہ مشہور ہو جاتی ہے نا. بولی زیادہ بھاری نہیں ہوتی ہے لیکن اس کو بولنے کا ایک حالات ایسے ہوتے ہیں یا ایسے درد سے بولا جاتا ہے نا کہ وہ بہت مشہور ہو جاتی ہے. تو وہی ہوا کہ وہ ساری چیزیں جانتے جانتے ایک لاسٹ میں کہتا ہے ہم نہیں جانتے. کہ اس لیے کہ زندگی ایک حکایت ہے اس کی ترسیل ممکن نہیں. سوال نمبر 2 ہے اس نظم کے پہلے حصے میں شاعر نے کیا باتیں کہی ہے؟ تو جواب پہلے حصے میں شاعر نے اپنی تنہائی کا شکوہ کرتے ہوئے اپنے غیر یقینی مستقبل کا اظہار کرتا ہے. مثال مطلب جو ہے سمجھے تو ایک جیسا ہی سوال ہوتا ہے اور اس میں سے بس آپ کو نظم پڑھ کر کے اس کا جواب دینا ہوتا ہے. وہ اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ کر مایوس ہو جاتا ہے کیونکہ اسے آنے والے کل کے بارے میں اندیشہ ہوتا ہے اور وہ کیا اٹھتا ہے کہ ہم نہیں جانتے. اس چھوٹے سے جملے سے شاعر نے زندگی کی پیچیدگیوں کو بالواسطہ طور پر پیش کیا ہے. سوال نمبر 3 پر ہے اے بحر اے جد امجد، یعنی وہ یوجینو منطالع کا یہ جملہ نقل کر رہے ہیں کہ وہ بحر سمندر کے پاس جا کر کے کھڑے ہو کر کے اس کو کہتا ہے اے بحر اے جد امجد. مخاطب ہو کر شاعر نے کن خیالات کا اظہار کیا ہے؟ تو کہتے ہیں جواب ہے کہ شاعر نے پہلے حصے میں مایوسی کی کیفیت کو بیان کیا، وہیں دوسرے حصے میں کیفیت بدل جاتی ہے اور دوسرے حصے میں شاعر کے اندر امید کی کرن نظر آتی ہے. اسے زندگی سے کچھ امیدیں وابستہ ہونے لگتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ جو میں یہ سوچ رہا تھا کہ زندگی ایسی ہے ویسی ہے اور آگے چل کر کے ہمارا کیا ہوگا، حالانکہ ایسا وہ اس سے الگ ہے جس کے اندر امید کی کرن کیا ہے، امید کی لہر جو ہے کچھ اس کے اندر دور جاتی ہے. تو یہ مختصر سوالات ہیں. اب کتاب کے اندر جو ہے آپ کو کچھ چیزیں ہیں، آپ کچھ چیزوں کا حل کریے گا. دیکھیے کتاب کے اندر بہت ساری چیزیں آپ کو آئیں گے. کتابی سے جو تفصیلیں آپ کو بتایا تھا کہ تفصیلی چیز جو ہے، تفصیلی چیز یعنی تفصیلی گفتگو جو ہے، تفصیلی گفتگو کے اندر آپ اگر دیکھیں گے تو نظم ہم نہیں جانتے اس کے شاعر نے کن خیالات کا اظہار کیا ہے. تو آپ کو بتا دیا. آپ جو ہے اب نظم جو پڑھیں گے اور جو اس کو نظم کو جب پڑھیں گے تو اس کے اندر آپ کو جو مختصر سوالات سب جو حل کروائے کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں کہ پہلے سے جو ہے نا پہلے تو وہ اپنے اس چیز کے بارے میں ساری چیزیں بیان کرتا ہے، وہ کیا ہوگا، کیسی حالتیں ہوں گی، کیا کیا چیزیں پیش آئیں گی، وہ اسی افسوس میں اور اسی میں اندیشے میں لگا رہتا ہے نا. تو یہ ساری چیزیں ہیں. نیچے دیے گئے اچھا ایک سوال آپ کو یہاں گیا. دیکھیے نیچے دیے یہ اردو قواعد سے متعلق ہوگا. نیچے دیے گئے ہم صوت الفاظ کے معنی لکھیے. ایک ہے صدا صاد سے اور ایک ہے صدا سین سے. دیکھیے اردو کے اندر بہت ساری چیزوں کا لحاظ کیا جائے. اردو اور عربی ایسی زبان ہے نا کہ اگر اس میں آپ کا تلفظ صحیح نہیں ہوگا تو آپ کے معنی پہ بہت فرق پڑ جائے گا. جیسے یہاں پہ دیکھیے ایک دیا ہے صدا. کتاب کے اندر آپ دیکھیں گے، میں کتاب ہاتھ میں لیے ہوا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہے صدا صاد سے اور ایک ہے سین سے. اب دیکھیے صدا صاد سے جو ہے اس کے معنی آتے ہیں آواز، اور سین سے جو صدا آتا ہے اس کے معنی آتا ہے کیا آتا ہے ہمیشہ، ہے نا. ایک ہوتا ہے کھانا. یہ کھانا کھانا کیا ہے نا، جیسے کھاتا ہے آدمی تو کہہ رہا ہے کھا رہا ہے تو یہ کھانا ہوا، ہے نا. اور ایک ہوتا ہے کھانا. یہاں پہ کہا گیا کہ ہم صوت الفاظ، تو صدا ہے نا اور صدا ہم صوت الفاظ کے معنی. تو صدا ہے اور صدا ہے. تو ایک صدا کے معنی آواز، پہلے والے صاد سے جو صدا ہے اس کے معنی آواز، اور سین سے جو صدا ہے وہ ہمیشہ، اس کے معنی آتے ہیں صدا خوش رہو. کہتے ہیں نا صدا خوش رہو، اور کہتے ہیں کہ اس کی صدایں آ رہی ہے یعنی اس کی آواز آ رہی، گونج آ رہی ہے. صدا کے معنی گونج، آواز، اور صدا معنی ہمیشہ. کھانا تو یہ جانتے ہیں کھانا. اور ایک ہوتا ہے خانہ. خانہ کے معنی آتا ہے کیا، گھر وغیرہ، ہے نا. خانہ کہتے ہیں نا، خانہ بدوش، ہے نا. تو وہی اسی خانہ کو کہتے ہیں. صحن ہوتا ہے. صحن یہ سواد سے ہوتا ہے. صحن، صحن کو جس کو ہم کہتے ہیں اس کو آنگن وغیرہ بھی کہتے ہیں، جیسے کہتے ہیں نا مسجد کا صحن. اور صحن کے معنی آتے ہیں، اور سین سے جو صحن آتا ہے اس کے معنی آتے ہیں برداشت. تو دیکھیے کتنا فرق پڑ رہا ہے. صاد سے صحن کہیے تو وہ آ جاتا ہے آنگن کے جو آنگن وغیرہ مراد ہو جاتا ہے نا. اور سین سے صحن کیجیے تو اس کا معنی آتا ہے صحن کرنا یعنی برداشت کرنا، یعنی صحن کی طاقت یعنی. اور نظر ہے نا، نظر یہ ہوتا ہے زال سے ہے نظر، تو اس کے معنی آتے ہیں نظر معنی یعنی آپ کی نظر کر دیا، یعنی آپ کو میں نے ہدیہ گفٹ وغیرہ بھی آتا ہے. اور ایک ہوتا ہے نظر، اس کے نظر کے معنی دیکھنا بھی آتے ہیں، ہے نا. تو بعد جو ہے الف جبر آ ہے، اس کے بعد کے معنی آتا ہے ہوا، اور بعد کے معنی آتے ہیں بعد یعنی اس کے بعد وہ جو کہتے ہیں نا. تو یہ سب چیزیں ہیں، آپ اس کو جو ہے نا اچھی طریقے سے جو ہے نا یہ دیکھ لیجئے گا، اس کو حل کر لیجئے گا آگے بھی ہے. تو آج کے کلاس میں ہے اتنا ہی رکھتے ہیں. آگے پھر ہم اپنی کلاس کو دوسرے چیپٹر کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں گے. آپ جو ہے زیادہ سے زیادہ اپنا اس کلاس کو آپ جوائن کیجئے اور دیکھیے اور اپنے دوستوں وغیرہ میں شیئر کیجئے. تو آج کے سبق میں اتنا ہی. خدا حافظ.